قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نئے سال کی شروعات ہے۔ میرے تمام ویورز کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور اسلامی نیا سال بہت بہت دل سے مبارک۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ کے ذہن نشین ایک بہت ہی خاص بات کرنا چاہوں گا کہ ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کیا کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ بے شک جب ہم قرآن کھولتے ہیں، کوئی سی بھی صورت ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ بے شک ہم ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ آج ہمارا نیا سال، کیا یہ اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے یا شیطان کے راستے پہ چل کر؟ امام حسین علی مقام نے اسی مہینے میں شہادت نوش فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہی کے دن شہادت نوش فرمائی۔ جی ہاں، یہ سال کا وہی دن ہے جس میں عظیم کارنامے ہمارے سامنے سر انجام ہوئے، لیکن افسوس وہ لوگ جو نہ اسلام کو باریکی سے تو بہت دور کی بات ہے، وہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھتے، وہ لوگ اس سال کی شروعات اس طریقے پر نہ کرتے ہوئے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بلکہ اس طریقے پہ کرتے ہیں جس پہ شیطان چلانا چاہتا ہے۔ کہیں پر جھنڈے گاڑ دیے گئے ہیں، اس کے نیچے بچے بڑھے اور کچھ تو پیسے دے کر کرائے پہ لائے ہوئے لوگ لگاتار ڈھولک پیٹے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا اس طریقے سے ہمارے نئے سال کی شروعات ہونا چاہیے جس میں خرافاتیں موجود ہوں، جس میں شر موجود ہو، جس میں لوگوں کی تکلیف کا باعث موجود ہو؟ بتاؤ، کیا حضرت امام حسین علی مقام اسی دن کے لیے یا اسی کام کے لیے کربلا کے لیے تشریف لے گئے، جو آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو الوداع کہہ کر اپنے خاندان کے ساتھ جو رخصتی کی، وہ کیا اس لیے کی کہ میری امت آنے والے وقت میں جھنڈے گاڑے اور اس کے نیچے ڈھولک پیٹتے رہے؟ حد تو یہ ہو گئی کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں بلکہ پیر کہلاتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور ڈھولک پیٹو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، یہ سب شیطانی طریقے ہیں، شیطانی وسوسات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں شیطان کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ ہرگز ان کے راستے پہ نہ چلیں اور ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں۔ نئے سال کو اس طریقے سے منائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے نے درس دیا۔ بتاؤ، آپ نے اپنی جامع شہادت کس طریقے پہ دی کہ آپ سجدے میں اپنا سر ہے اور اسی میں آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو اپنے آپ کو حسینی کہنے والے، حسینی کہلانے والے مسجدوں کی صفوں کو درست کر دیتے اور یہ مہینہ جو پورا ہے یہ اس طریقے سے گزارتے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس میں ایسی خرافاتیں ایجاد کر لی گئی کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنی زبان سے جب بتانے جاتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے ہوش فاختہ ہو چکے ہیں، ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے طور طریقے کو بھلا کر اور اپنے نفس کی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو خدا را ہرگز اپنے نفس کی راستے پہ نہ چلیں اور دین اسلام پر چلیں اور اپنے اس دین پہ چلیں جس کے لیے نواسہ رسول امام حسین علی مقام نے ہمیں درس دیا۔ یا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، ہرگز خدا را ہرگز امام حسین کی شہادت کو ایسا تماشا نہ بناؤ۔ خدا را امام حسین علی مقام کی اس قربانی کو ضائع مت جانے دو اور روک لو ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو، خدا را روک لو۔ کل بروز قیامت کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو، واللہ عالم کہ کیا عالم ہوگا اس وقت۔ لیکن خدا را یہ بات ایک بار تصور کر لو کہ امام حسین علی مقام نے اگر تم سے یہ پوچھ لیا، کیا میں نے شہادت اس وجہ سے دی، کیا دین کی تبلیغ ہم نے اس طریقے پہ کی جس طریقے پہ تم ہو، کیا میں نے تمہیں ڈھولک بجانے کی اجازت دی تھی؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، میرے عزیزوں، ایسی بیہودہ باتوں سے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچاؤ اور سچے حسینی بنو، اور جیسے امام حسین نے اپنے دین پر، اس دین پر اپنی جان نچھاور کی، اسی طریقے پر اپنے نفس کو نچھاور کر دو اور مسجدوں کی طرف اپنے رخ کو موڑ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔